نیکی اور بدی کے روپ، حضرت انسان کے بدلتے بہروپ، جرم کی لا تعداد کہانیاں، لیکن پروگرام صرف ایک، جیو FIR، ہر جرم کی فاسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ روڈ سینس یعنی سڑکوں پر سفر کرنے کا شعور، یہ وہ ضابطہ ہے جس کے بغیر گاڑی چلانا جان لینے یا جان دے دینے کے المناک کرتب کے سوا اور کچھ نہیں۔ لیکن جناب یہاں ضابطوں کی پرواہ ہے کس کو؟ سڑکوں پر سب سے آگے رہنے اور سب سے پہلے پہنچنے کی بچکانہ ریس لگی ہوتی ہے۔ مجرمانہ غفلت کے وہ مظاہرے ہوتے ہیں کہ روزانہ درجنوں افراد اپنی منزل پر پہنچنے کی بجائے اسپتال یا قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کراچی کے علاقے نئی کراچی میں رہائش پذیر عبدالسلام کا گھر ہے۔ ٹینٹ میں موجود غمزدہ لوگ عبدالسلام کی بیوی اور اس کے بھتیجے کے سوئم میں شرکت کرنے آئے ہیں، جو 12 نومبر کو ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہوئے کہ عبدالسلام کی 40 سالہ بیوی حسینہ اپنے 18 سالہ بیٹے فرمان اور 4 سالہ بھتیجے وقاص کے ہمراہ ریلوے ٹکٹ کی بکنگ کے لیے گھر سے سٹی اسٹیشن روانہ ہوئی۔ ان کی موٹر سائیکل گرو مندر کے علاقے سے گزر رہی تھی کہ مخالف سمت سے آنے والی ڈمپر نے انہیں آنن فانن اپنے پہیوں تلے رون ڈالا۔ حسینہ اور کمسن وقاص موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ فرمان تاحال ہسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ابھی تو کیا بتا سکتے ہیں اس ٹائم، کیونکہ اتنا بڑا یہ حادثہ ہے، ذہن جو ہے وہ بھی صحیح کام نہیں کر رہا۔ عبدالسلام کے خاندان پر اس افسوسناک واقعے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ اندازہ سب بخوبی لگا سکتے ہیں۔ البتہ جیو FIR کی ٹیم نے روزمرہ حادثات کے حوالے سے جو اعداد و شمار جمع کیے ہیں وہ بہت سنجیدہ نوعیت کے سوالات اٹھا رہے ہیں، جن پر بات کرنے سے پہلے احوال سنتے ہیں ملک بھر میں ہونے والے حادثات کا۔ گزشتہ 2 برس کے دوران ملک میں 10,000 ٹریفک حادثات ہوئے، جن میں 5,314 افراد ہلاک، 11,000 سے زائد زخمی، جبکہ درجنوں ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ اب آئیے رواں سال کی جانب، جس میں یہ شرح کم ہونے کے بجائے 100% سے بھی زائد رہی، یعنی 2011 بھی ختم نہیں ہوا، لیکن اس سال اب تک 10,000 کے لگ بھگ حادثات رونما ہو چکے ہیں، جن میں ہزاروں افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ صرف کراچی کو دیکھیں تو یہاں گزشتہ برس 707 اور رواں سال 556 ٹریفک حادثات ہوئے، جن میں 70% جان لیوا تھے۔ پاکستان زچگی کے دوران ہلاکتوں میں تو پہلے نمبر پر ہے، تاہم ٹریفک حادثات میں اموات کے لحاظ سے بھی روشنی کی رفتار سے ترقی کرتا ہوا 12ویں نمبر پر آن پہنچا ہے۔ وجوہات پر دھیان دیں تو گنجائش سے زیادہ گاڑیاں، سڑکوں کی خستہ حالی اور اہم شاہراہوں کے بیچوں بیچ مگرمچھ کی طرح منہ کھولے مین ہولز کا بھی کچھ نہ کچھ کردار تو ہے، تاہم فساد کی اصل جڑ ہے ڈھیلے ڈھالے قوانین۔ لوگ ٹریفک اصول ایسی بے ہودہ ڈھٹائی سے توڑتے ہیں کہ سڑک پر موجود ہر قانون پسند شخص ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو کر حادثے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ چھوٹا موٹا ہو تو ٹریفک اہلکار کو تھوڑی بہت رشوت دے کر موقع پر ہی مکمکہ کر لیا جاتا ہے۔ تاہم جان لیوا حادثات پر بھی فوری انصاف فراہم کرنے والا کوئی ایسا مؤثر اور عبرتناک قانون موجود نہیں جو شہریوں کو غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ سے باز رکھ سکے۔ حادثات کی روک تھام کے بارے میں ٹریفک حکام کا موقف کچھ یوں سامنے آیا ہے۔ ملٹی فیکٹوریل پرابلم، بہت ساری جگہوں پہ انجینئرنگ کا پرابلم ہے، بہت ساری جگہوں پہ خود وہیکلز کا پرابلم ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ ڈرائیور کی غفلتیں خود ان کے اوور جو ان کی
ٹائمنگز ہیں جس میں وہ دگنا کام کر رہے ہوتے ہیں. وہیکلس کا پراپر صبح نکلتے وقت اس کو چیک نہ کرنا اس کا. جان لیوا حادثات ہو جائے تو عموماً دفعہ 320 کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے جو غفلت اور بے احتیاطی کے زمرے میں آتا ہے. ایسی صورت میں مجرم لواحقین کو قصاص کے تحت 30 کلو چاندی یا اس کے مساوی رقم دینے کا پابند ہوتا ہے. مگر یہ معاملہ بھی درمیان ہی میں کہیں اٹک جاتا ہے. اس میں کہیں پولیس ہاتھ دکھاتی ہے تو کہیں کوئی بااثر فریق. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم سولوشن چاہتے ہیں کہ فیٹل ایکسیڈنٹس نہ ہو. ہمارا مین فوکس ہی یہ ہوتا ہے کہ کس طرح بیٹرمنٹ لائی جائے اور فیٹل ایکسیڈنٹ کو انجینئرنگ کے تھرو کم کیا. سزائیں بھی ایک طریقہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ امپورٹنس اس بات کی ہے کہ ہم ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کریں, ایک سمت میں کام ہو. ہمارے کمیونٹی کو آگے آنا پڑے گا. آپ گواہی کے لیے آپ آگے آئیں, ہمارے ساتھ تعاون کریں. جب کوئی فیٹل ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم ملزمان کو پکڑ کے اور تھانے کے حوالے کر دیتے ہیں. سارا فردر آگے کا کام جو ہے وہ پھر وہاں کے انویسٹیگیشن کا کام ہے. دنیا میں ٹریفک حادثات کے باعث ہر روز 3000 سے زائد افراد ہلاک ہو جاتے ہیں جن میں سے بیشتر کی عمریں 15 سے 45 سال کے درمیان ہوتی ہیں. گویا ڈرائیونگ کے حوالے سے اس ایج گروپ کے لوگوں پر فوکس کیا جائے تو اس کے مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ڈرائیونگ لائسنسز کس کو دے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ انڈر ایج لوگوں کو آپ ڈرائیونگ لائسنسز نہ دیں. آپ دیکھیں گے ینگسٹرز جو ہیں ریڈ لائٹ پہ اکثر کراس کر جاتے ہیں. کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ ٹریفک رولز کو امپلیمنٹ کرا سکیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹریفک کا نظام بہتر بنانے اور سڑکوں پر نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے مزید سخت قوانین بنائے جائیں, بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو قوانین پہلے سے موجود ہیں ان پر پوری طرح عمل کیا اور کرایا جائے. حادثات کی بڑھتی ہوئی شرح کو روکنے کے لیے حکومتی سطح پر ٹھوس اقدامات ضروری ہیں تاکہ عوام کو کرے کوئی اور بھرے کوئی کی تکلیف دہ صورتحال سے نجات مل سکے. UFIR کے لیے کیمرہ مین عدنان یحییٰ کے ساتھ سید تاج الدین, کراچی.